درود شریف پڑھنا قبول ہو جائے تو 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2، درود شریف ایسا ذکر ہے جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنتا ہے۔ جس کے درود کو اللہ پاک قبول کر لے، اس کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو، یعنی جو درود اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا، اس بندے کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ اپنی 4 خوشیاں ہر کسی کو مت بتاؤ۔ نمبر 1، اچانک ملنے والی کامیابی، نئی جاب، بزنس میں فائدہ یا کوئی بڑا موقع۔ سب سے پہلے خاموش شکر ادا کرو، ہر سننے والا مخلص نہیں ہوتا۔ نمبر 2، گھر کی سکون بھری باتیں، اپنی شادی، رشتے یا گھر کے سکون کو زیادہ نہ اچھالو، نظر بھی لگتی ہے اور حسد بھی جاگتا ہے۔ نمبر 3، مالی بہتری، تنخواہ بڑھی، قرض اتر گیا، یہ باتیں محدود لوگوں تک رکھو، ورنہ توقعات اور مانگنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، آنے والے بڑے منصوبے، جب تک کام مکمل نہ ہو اعلان نہ کرو، کچھ خواب خاموشی میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ 4 عادتیں بدل لو، قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ نمبر 1، شکایت چھوڑو، شکر شروع کرو۔ جو نہیں ہے اس پر رونے کی بجائے جو ہے اس پر الحمدللہ کہنا سیکھ لو۔ شکر رزق اور سکون دونوں بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، ٹال مٹول ختم کرو، کل کر لوں گا قسمت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو کام آج ہو سکتا ہے ابھی شروع کرو۔ نمبر 3، غصہ کم اور برداشت زیادہ، چھوٹی بات پر بھڑک جانا رشتے بھی جلاتا ہے اور موقع بھی۔ برداشت والے لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، نماز اور دعا کی پابندی، جب بندہ خود اللہ سے جڑتا ہے تو راستے خود بخود جڑنے لگتے ہیں، اصل طاقت وہیں سے ملتی ہے۔ ماں کے 5 حق ادا نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نمبر 1، بد کلامی یا بد لہجہ، ماں کے سامنے اف تک کہنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، نافرمانی، بلا وجہ ماں کی بات نہ ماننا دل توڑتا ہے اور دل کی آہ لگتی ہے۔ نمبر 3، خدمت سے منہ موڑنا، خاص طور پر بڑھاپے میں ماں کو اکیلا چھوڑ دینا سخت مواخذے کا سبب ہے۔ نمبر 4، ماں کو رلانا یا تکلیف دینا، جس نے ماں کے آنسوؤں کی قدر نہ کی اسے سکون کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، ماں کی دعا کو معمولی سمجھنا، ماں کی دعا رحمت ہے، اسے نظر انداز کرنا اپنی تقدیر سے کھیلنا ہے۔ باپ کے 4 احسان جو تم کبھی نہیں چکا سکتے۔ نمبر 1، خاموش قربانیاں، وہ اپنی خواہشیں مارتا ہے تاکہ تمہاری خواہشیں زندہ رہیں۔ تم نے کبھی اس کی تھکن کو زبان دیتے نہیں دیکھا۔ نمبر 2، سایہ بن کر کھڑا رہنا، دھوپ کتنی بھی تیز ہو وہ خود تو جلتا ہے مگر تم پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ نمبر 3، سختی میں چھپی محبت، کبھی ڈانٹ تو کبھی روک ٹوک، وہ نفرت نہیں ہوتی ہے، تمہیں مضبوط بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ نمبر 4، نام اور پہچان دینا، اس دنیا میں تمہاری شناخت سب سے پہلے اس کے نام سے ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ باپ کے 5 حق ہمیشہ ادا کیا کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ نمبر 1، عزت و اطاعت، والد کی بات کو عزت دینا اور جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا۔ نمبر 2، والد کی خدمت کرو، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا آرام
اور سہولت کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، مالی مدد، اگر والد محتاج ہوں تو ان پر خرچ کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا۔ نمبر 4، دعائیں کرنا، والد کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ نمبر 5، محبت و حسن سلوک، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، اونچی آواز سے نہ بولنا۔ احساس کمتری کی 7 علامات۔ نمبر 1، ہمیشہ خود کو دوسروں سے کم اور کمزور سمجھنا۔ نمبر 2، اپنی کامیابیوں کو خود ہی چھوٹا ثابت کرنا اور ماننے سے شرمانا۔ نمبر 3، لوگوں کی تنقید سے حد سے زیادہ ڈرنا اور فیصلہ کرنے کی ہمت کھو دینا۔ نمبر 4، اپنے حق اور اپنی جگہ مانگنے سے گھبرانا۔ نمبر 5، اچھا کپڑا، اچھا خیال یا اچھی بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرنا۔ نمبر 6، محفل میں خاموش رہنا، صرف اس خوف سے کہ لوگ ہنس نہ دیں۔ نمبر 7، دوسروں کی تعریف دیکھ کر جلن، غصہ یا دکھ محسوس کرنا اور پھر خود کو مزید کمتر مان لینا۔ بہن کو 5 موقعوں پر سپورٹ کرو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ نمبر 1، جب اس پر الزام لگے، اگر وہ غلط بھی ہو، پہلے اس کا ساتھ دو، تنہائی میں سمجھا دینا، باہر اس کی عزت تمہاری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، رخصتی کے وقت، شادی کے دن وہ مسکرا رہی ہوتی ہے مگر دل اندر سے کانپ رہا ہوتا ہے، اسے یقین دلاؤ کہ میکا ہمیشہ اسی کا ہے۔ نمبر 3، مشکل سسرال میں، اگر وہ دل سے پریشان ہو تو اسے یہ مت کہو ایڈجسٹ کرو، پہلے اس کی بات سنو اور اس کا سہارا بنو۔ نمبر 4، جب وہ خاموش ہو جائے، ہر آنسو شور نہیں کرتا، بعض اوقات بہن صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی پوچھ لے تم ٹھیک ہو نا۔ نمبر 5، ماں باپ کے بعد اگر کبھی والدین نہ رہیں تو بہن خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے، اسے یقین دلاؤ کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ سردیوں میں کم پانی پینے کا انجام۔ نمبر 1، سر درد اور چکر، پانی کم ہو تو خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، قبض اور معدے کے مسائل، ہاضمہ سست ہو جاتا ہے، پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے۔ نمبر 3، گردوں پر دباؤ، پیشاب کم آنا، انفیکشن یا پتھری کا خطرہ بڑھتا ہے۔ 5 قسم کے لوگوں کو زندگی سے نکال دو۔ نمبر 1، منفی سوچ والے، جو ہر بات میں مایوسی پھیلاتے ہوں۔ نمبر 2، مطلبی لوگ، جنہیں تم صرف ضرورت کے وقت یاد آتے ہو۔ نمبر 3، حسد کرنے والے، جو تمہاری ترقی سے جلتے ہوں۔ نمبر 4، جھوٹے وعدے کرنے والے، باتیں بہت مگر عمل صفر۔ نمبر 5، عزت نہ دینے والے، جو تمہاری قدر نہ کریں۔